حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس ایک ساحر تھا، ساحر کہتے ہیں جادوگر کو۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کوئی ایسا ہوشیار لڑکا دو تاکہ میں اس کو اپنا علم جو سحر اور جادو کا علم ہے وہ اس کو سکھا سکوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو ایک لڑکا علم سحر سیکھنے کے لیے دیا جو بڑا ذہین لڑکا تھا۔ اس لڑکے کے راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا۔ تو یہ لڑکا جب گھر سے اس جادوگر کے پاس جانے لگتا تو راستے میں اس راہب اور عیسائی پادری کے پاس بھی وہ ٹھہرنے لگا اور اس راہب کی باتیں سننے لگا اور اس کی باتیں اسے اچھی لگنے لگی۔ جب بھی ساحر کے پاس یہ لڑکا جانے کے لیے نکلتا تو اس راہب کے ہاں ضرور جاتا، اس کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھتا، اور پھر اس کے بعد جب وہ ساحر اور جادوگر کے پاس پہنچتا تو وہ دیر سے آنے پر اس لڑکی کو مارتا، اس کی پٹائی کرتا۔ لڑکے نے اس پادری سے اس بات کی شکایت کی تو اس پادری راہب نے کہا کہ جب تجھے ساحر سے، اس جادوگر سے کوئی خطرہ ہو تو کہہ دیا کرو کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو ان سے کہہ دیا کرو کہ ساحر نے مجھے روک لیا تھا۔ اس لیے کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا گھر سے جاتے ہوئے بھی اس راہب کے پاس، اس پادری کے پاس رکتا تھا، اور جب یہ ساحر کے پاس پہنچتا تو وہ اس کی پٹائی کرتا، اور جب یہ واپس آتا تو واپسی پہ پھر راہب کے پاس رکتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے گھر پہنچتا تو گھر پہ دیر سے پہنچنے کی وجہ سے گھر والے بھی اس کی پٹائی کرتے۔ تو اس لیے اس راہب نے کہا کہ جب تم ساحر کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ میں گھر سے دیر سے آیا ہوں، گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو ان سے کہہ دیا کرو کہ ساحر نے مجھے روک لیا تھا۔ چنانچہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی بڑے چوپائے نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ جب یہ لڑکا تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس ساحر کے پاس جا رہا تھا تو اس نے راستے کے اندر دیکھا کہ ایک شیر ہے، اور ایک شیر نے جو ہے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ تو اس نے جو یہ علم حاصل کر رہا تھا راہب سے بھی اور ساحر سے بھی، اس نے کہا کہ چلو آج معلوم ہوگا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون زیادہ افضل ہے، ساحر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھا کر کے ہاتھ میں لیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے تاکہ لوگوں کو گزرنے کا راستہ مل سکے، اور اگر ساحر کا دین سچا ہے تو یہ نہ مرے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا، لوگوں کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ یہ لڑکا اس راہب کے پاس آیا اور اس نے سارا واقعہ بتایا تو اس راہب نے کہا کہ بیٹے، آج سے تو مجھ سے افضل ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے کام میں انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور عنقریب تو ایک آزمائش سے دوچار ہوگا۔ اگر تو کسی آزمائش میں مبتلا ہو تو کسی کو میرا نام نہ بتانا۔ چنانچہ
یہ لڑکا یوں ہی آتا جاتا رہتا تھا اور اس واقعے سے اس کی شہرت ہو گئی، تو لوگ اس کے پاس آنے لگے، اور یہ لڑکا پیدائشی اندھوں کا اور برس اور کوڑ کے مریضوں کا علاج کر دیتا تھا، ان کو ٹھیک کر دیتا تھا۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے اس کے متعلق سنا، جو نابینا تھا، تو وہ بہت سے ہدیے اور تحفے لے کر کے اس لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تیرے لیے ہوگا۔ لڑکے نے کہا کہ میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کا وعدہ کرتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تجھے شفا دے دے گا۔ وہ آدمی ایمان لے آیا، اس نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ پھر وہ اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح بیٹھا جیسے پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیری یہ بینائی کس نے لٹائی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بینائی لٹائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور اس کو برابر سزا دیتا رہا، یہاں تک کہ اس آدمی نے بادشاہ کو اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ چنانچہ اس لڑکے کو لایا گیا اور اسے گرفتار کر کے جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ اے بیٹے، تم اپنے شہر میں اس کمال کو پہنچ گئے ہو کہ پیدائشی اندھوں اور برس کے مریضوں اور دوسرے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہو۔ لڑکے نے جواب دیا کہ میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تو سحر کا انکار کرتا ہے۔ اسے پکڑا اور اس کو سزا دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اس راہب کے بارے میں بتا دیا۔ چنانچہ راہب کو لایا گیا اور اسے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور اس کے سر کے بیچ میں رکھ کر کے اس کو چیر دیا اور اس کے 2 ٹکڑے زمین پر گر پڑے۔ بادشاہ کے اس مصاحب کو، اس ساتھی کو لایا گیا جس نے دین عیسوی قبول کر لیا تھا، اور اس کو بھی دین سے پھر جانے کا حکم دیا گیا۔ اس نے بھی انکار کیا۔ چنانچہ اس کے سر کے اوپر بھی آرا رکھ کر کے اس کو بھی چیر دیا گیا، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے بن کر کے 2 حصوں کے اوپر زمین کے اوپر گر پڑے۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس کو بھی اپنے دین سے پھر جانے کا کہا گیا، لیکن لڑکے نے انکار کیا۔ تو بادشاہ نے اس کو اپنی ایک جماعت کے حوالے کیا اور کہا کہ اس لڑکے کو فلاں پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور اس پہاڑ کے اوپر چڑھاؤ۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر یہ پہنچ جائے تو دیکھو کہ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو چھوڑ دو، ورنہ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دو۔ چنانچہ پولیس کا وہ دستہ جو اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر کے گیا تھا، وہ اسے پہاڑ کے اوپر لے جا کر کے گرانے لگے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ اے اللہ، تو مجھے ان لوگوں سے بچا، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ پہاڑ ہلنے لگا، اس کے اندر زلزلہ آیا اور وہ سارے لوگ اس پہاڑ سے گر کر کے ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح سالم بادشاہ کے پاس واپس چلا آیا۔ بادشاہ نے اس سے ان لوگوں کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں رہ گئے۔
تو اس لڑکے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ بادشاہ نے پھر اس کو ایک دستے کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ اور کشتی میں سوار کرو، اور پھر جب سمندر کے بیچ میں پہنچو تو اسے اپنے دین سے پھرنے کا کہو۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو چھوڑ دو، ورنہ اسے سمندر کے اندر غرق کر دو۔ چنانچہ وہ لوگ اس کو ساتھ لے کر کے گئے۔ لڑکے نے پھر دعا کی کہ اے اللہ، آپ اپنی قدرت سے ان لوگوں کے شر سے میری حفاظت فرما دیجیے۔ چنانچہ وہ کشتی ہی الٹ گئی اور سارے لوگ غرق ہو گئے، اور وہ لڑکا صحیح سالم پھر واپس بادشاہ کے پاس چلا آیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو کس طرح واپس آ گیا اور تیرے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی اور مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ پھر اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، تو مجھے قتل نہیں کروا سکتا، جائے تو جو کر لے۔ ہاں، اگر تو مجھے قتل کروانا ہی چاہتا ہے تو پھر میں تجھے ایک بات بتاؤں گا اور تجھے اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا کہ اگر آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ کہ کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے کے اوپر لٹکا دو، اور پھر میرے ترکش سے ایک تیر لو اور پھر اس تیر کو کمان کے بیچ میں رکھ کر کے بسم اللہ کہہ کر کے چلاؤ، تو اس طریقے سے میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہ سوچا کہ اس سے تو جان چھڑانی ہی چاہیے، اس کی اس بات کو مان لیا اور ایک وسیع میدان میں لوگوں کو جمع کیا اور اس لڑکے کو کھجور کے ایک تنے پر لٹکایا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اس تیر کو کمان کے اندر رکھ کر کے کہا بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور پھر اس تیر کو چلا دیا تو وہ سیدھا جا کر کے اس کی کن پٹی پہ لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھا جس جگہ پہ تیر لگا تھا اور مر گیا۔ جو لوگ اس واقعے کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے تو ایک دم ان تمام لوگوں کی زبان کے اوپر سے نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب لوگ اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم سب اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم سب اس غلام کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ وہ سارے لوگ جو میدان میں جمع ہوئے تھے اس کی قربانی سے وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ کسی نے جا کر بادشاہ کو بتایا کہ آپ کو جس چیز کا خطرہ تھا وہ واقع ہو گیا۔ آپ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ لوگ اس بچے کے دین کو قبول نہ کر لیں، اور وہ سب لوگ جو ہے وہ اس کے دین کو قبول کر چکے ہیں اور ایمان لے آئے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے ارکان سلطنت کے مشورے سے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور انہیں آگ سے بھرا، اور حکم دیا کہ جو شخص اپنے دین سے نہیں پھرے گا اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ چنانچہ بہت سارے آدمی آگ کے اندر جل گئے، انہیں آگ کے اندر جلا دیا گیا، وہ آگ کے اندر کود گئے، لیکن انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ اسی دوران میں ایک عورت تھی اور اس کے گود کے اندر ایک شیرخوار بچہ تھا۔ جب اس عورت کو آگ کے اندر ڈالا جانے لگا جس کے گود میں بچہ اٹھایا ہوا تھا، تو اس عورت کو اپنے بچے کی
فکر ہونے لگی اور آگ میں گرنے سے ہچکچاہٹ ہوئی تو وہ شیر خوار چھوٹا سا بچہ بولا کہ اماں جان صبر کرو، آپ حق پر ہیں۔ اور اس طریقے سے اس عورت نے بھی اپنے بچے سمیت اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو پہلے زمانے کے بادشاہ گزرے ہیں وہ اپنی ذاتی مصلحتوں کے لیے انہوں نے جادوگر رکھے ہوئے تھے، اور وہ ساحروں سے اور کاہنوں سے اور جادوگروں سے اپنی خدمات لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فساد کے موقع پر اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دینا جائز ہے، اور اس طرح اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اپنے عقائد و نظریات ہیں اس کے اوپر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اسی طرح اولیاء اکرام کی کرامات کا اس بات بھی اس واقعے سے ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ نیک بندے کی دعا اللہ رب العزت ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں بسا اوقات ان کی آزمائش ہوتی ہے اور دشمنوں کی طرف سے انہیں طرح طرح کی تکالیف جو ہیں وہ پیش آیا کرتی ہیں، لیکن جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، وہ اپنے ایمان کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے راستے میں قربانی دینے سے بھی، جان کی بازی لگانے سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی طرح اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت اپنے دوستوں کی حفاظت فرمایا کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو ان کے تابع کر دیا کرتے ہیں۔ اور اس چھوٹے بچے کی اپنی ماں کو نصیحت کرنے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تکالیف کے اندر صبر سے کام لینا چاہیے۔